وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے بندے کن سے مانگ رہے ہو؟ جو یا مر گئے ہیں یا اگر زندہ بھی ہیں تو تمہاری طرح وہ محتاج ہیں، تو مجھ سے مانگو نا، میرے خزانوں کی کوئی حد نہیں، انتہا نہیں ہے۔ صرف اللہ کے سوا، صرف اللہ ہی اللہ، جس سے پکارا جاتا ہے، جس سے مانگا جاتا ہے۔ اس کا نمونہ اس آیت میں دیکھنا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میں بہت قریب ہوں، پکارنے والے کی دعا کو پر جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لہٰذا تم میری پکار پہ لبیک کہو، مجھ پہ ایمان لاؤ، ہدایت پاؤ گے۔ یہ تو اس کا سادہ سا ترجمہ ہے، لیکن جو اس میں حسن ہے وہ وَإِذَا، اذا کا مطلب ہے میرے بندو مجھ سے مانگنے کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، دن رات، صبح شام، اندھیرا اجالا، گرمی سردی، مشرق مغرب۔ وَإِذَا، جب جس موقع پر جیسے پکارو گے، زبان سے، آنکھوں سے، آنسوؤں سے، دل کی دھڑکنوں سے، اندر کے غم اور دکھ سے، جس طرح بھی مجھے پکارو میرے بارے میں۔ وَإِذَا، ان نہیں، اذا، جب بھی میرے محبوب سألک، آپ سے پوچھیں، عبادی پہلے، عنی بعد میں، حالانکہ اللہ کی شان کے مطابق ہونا چاہیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي، جب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے پوچھیں، اور اللہ یہاں عبادی کو پہلے اور اپنی ذات کو بعد میں، اور عبادی محبت کا لفظ، میرے بندے، مومنین نہیں کہا، مسلمین نہیں کہا، عبادی میرے بندے، وہ سبھی اللہ کو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تو کتنے دفعہ قرآن میں یا عبادی، تو عباد میں سارے آ گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب جب میرے بندے، کیا محبت ہے اس، میرا لال، میرا بیٹا، میرا جگر، موت کو دیکھتی ہیں، تو جب وہ ناراض ہوتے ہیں پھر دفعہ دور ہو جا کتا کمینہ میری نظروں سے۔ اب اور کیسٹ چل پڑی، تو جب وہ کیسٹ محبت کی ہوتی، میرا میرا ایسے وہ رگڑ کے کہتی ہے کہ اندر سے اس کے جگر سے نکلتا ہے، میرا لال، میرا بیٹا۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، او ہو میرے بندے، کیا پیار ہے، صرف عبادی کا مزہ لیتے رہو۔ اچھا قرآن میں نا یسألونک کے ساتھ آیا، یسألونک، اے میرے محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں عن المحیط، محیط کے بارے میں، قل آپ کہیے ہوا اذا۔ پھر صحابہ نے سوال کیے، اللہ نے جواب دیے، اور جواب میں نبی کو بیچ میں لائے کہ میرے نبی آپ یوں کہیے، یسألونک عن الانفال، یہ کہتے ہیں انفال مال غنیمت کا ہے، قل میرے حبیب آپ کہیے الانفال للہ ولرسولہ۔ یسألونک عن الاہلہ، یہ اہلہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل کہیے میرے محبوب ہی مواقیت للناس، یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، میرے محبوب آپ فرمائیے زائد۔ یہ طرز قرآن کا سمجھ میں آ گیا۔ اب انہی صحابہ نے سوال کیا کہ ہمارا رب کدھر ہے، قریب ہے تو مناجات کریں، دور ہے تو زور سے پکاریں، تو پچھلے طرز کلام کے مطابق یہاں آنا چاہیے تھا یسألونک عنی، یسألونک عنی، یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قل هو قریب، آپ کہیے وہ قریب ہے، جو پیچھے کو 14-15 دفعہ یہ آیا ہے یسألونک، تو یسألونک، یسألونک، اب وہی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہم آپ سے پوچھتے ہیں، تو آیت کا
اترنا اسی طرز پہ ہونا چاہیے. یسألونک عن اللہ قل هو قریب، یسألونک عنی قل هو قریب. میری بات سمجھ میں آ رہی نا کہ یہ میرے محبوب آپ سے پوچھ رہے ہیں میرے بارے میں، تو آپ کہیے وہ قریب ہے. لیکن یہاں سارا جملہ تبدیل کر دیا، سارے جملے کی کیمسٹری تبدیل کر دی. وَإِذَا وہاں اذا نہیں، یسألونک. یسألونک کا مطلب ہے کہ اس وقت یہ جواب ہے، آئندہ اس میں تبدیلی آ سکتی. اور اذا سأل کا مطلب ہے کہ اب جو جواب آئے گا ہمیشہ کے لیے آئے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. وَإِذَا اور یسألون. اب یہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آگے اللہ نے کہنا تھا کہیے میں قریب ہوں. اللہ کہتا ہے فإنی قریب، میں قریب ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ بھائی مولانا زبیر صاحب کدھر ہیں؟ تمہارا نام کیا ہے؟ میں کہتا ہوں سعید، مولانا سعید صاحب، مولانا زبیر صاحب کدھر ہیں؟ تو آپ کہیں گے جی وہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. میں پوچھتا ہوں کہ مولوی سعید صاحب مولانا زبیر صاحب کدھر ہیں؟ آپ کے بولنے سے پہلے وہ خود بول پڑتے ہیں کہ جی میں یہاں ہوں. تو کوئی فرق ہے ان دونوں چیزوں میں؟ انہوں نے میری بات کو عزت دی ہے کہ آپ کے بولنے سے پہلے خود بول پڑے میں موجود ہوں، میں ہوں. شیخ رمزی ہوتے تو زیادہ سمجھا سکتے، اب میرے جو اندر احساسات ہیں میرے پاس آگے الفاظ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو ایک دم اللہ نے کلام کی شکل بدلی. کہ میرے حبیب آپ پیچھے ہٹ جائیں، اس کا جواب میں خود دوں گا. کہ میرے بندہ تیرے پاس ہی تو ہوں، تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں. اللہ نے اپنے حبیب کو بیچ میں نہیں شامل کیا کہ میرے محبوب آپ پیچھے ہو جائیں. مجھے یہ جواب اتنا پسند آیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جگہ میں خود جواب دوں. میرے بندوں میں تمہارے پاس ہوں، تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، تم سے دور نہیں ہوں. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. میں تم سے دور نہیں ہوں، میں تمہارے پاس ہوں، تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، اور قدم قدم میری معیت تمہارے ساتھ ہے. مجھے پکارنے کے لیے زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، عربی کی ضرورت نہیں ہے. جس زبان میں پکارو گے وہ سنے گا. آگے کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں تیرے پاس، تیرے قریب. ایک ہے دعا، ایک ہے دعوت. دعوت ہوتا ہے ایک دفعہ بلانا، اور دعا ہوتا ہے بار بار بلانا، مانگنا، پکارنا. اور میرا رب کہہ رہا ہے زندگی میں کسی نے مجھے ایک دفعہ بھی پکارا تو میں لبیک کہتا. دعوت، دعوت، دعا نہیں، دعوت. دعا ہم تو ہر وقت 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ کو پکارتے ہیں. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے زندگی میں ایک دفعہ جس نے مجھے کہا یا اللہ، تو میرا جواب 70 دفعہ آئے گا لبیک لبیک یا عبدی. اب بتاؤ اس اللہ سے پیار کرنا چاہیے کہ ڈرنا چاہیے؟ تو پیار کیجیے. تو ہمارے خطیبوں نے اللہ سے ڈرا ڈرا کے تباہی پھیرتے. جسے مائیں نہیں ڈراتی جن آ گیا، جن بابا آ گیا، جن بابا آ گیا، وہ بیچارے دور 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 کر کے رضائی میں گھستے ہیں. میرا نبی کہتا بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا. خوشخبریاں سناؤ، وعیدیں نہ سناؤ، آسانیاں کرو، تنگیاں نہ کرو. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے زندگی میں ایک دفعہ بھی مجھے پکارو گے نا، ایک دفعہ. الداعی، پھر سبحان اللہ، الداعی پکارنے والا مسلم ہو، مومن ہو، مشرک ہو، ہندو ہو، سکھ ہو،
دہریہ ہو، ایتھیسٹ ہو، پتھروں کا پجاری، بتوں کا پجاری، آگ کا پجاری، سورج کا پجاری، کسی مذہب کو نہ ماننے والا، وہ بھی کہے گا نا یا اللہ تو میری آواز آئے گی لبیک لبیک یا عبد۔ تم ساری رات اپنے رب کو پکارو، ساری رات وہ تمہیں لبیک لبیک سے جواب دیتا رہے گا، ساری رات، ساری زندگی اسے پکارو، ہر پل اس کے طرف سے لبیک میرا بندہ، لبیک میرا بندہ، لبیک میرا بندہ۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، میہ فارقین شام کا شہر تھا اور اس کا قلعہ تھا پہاڑ پر۔ 1 سال صحابہ اس کا محاصرہ کر کے پڑے رہے، خالد بن ولید جیسے فتح نہیں ہو سکے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ سارا لشکر روزے رکھو کہ اللہ اس کو ہمیں فتح کروا دے۔ پہلے دن روزہ رکھا گیا۔ خالد بن ولید افطاری کے لیے خیمے میں آئے تو افطاری کوئی نہیں تھی، تو ان کو خیال آیا غلام میرا بیمار ہوگا، انہوں نے پانی پی کے روزہ افطار کر لیا۔ اگلے دن پھر ان کو خیال آیا، اگلے دن آئے تو پھر افطاری کوئی نہیں، پھر ان کو خیال آیا کہ غلام بیمار ہوگا، پانی پی کے افطاری کر لیا۔ تیسرے دن پھر افطاری کوئی نہیں تو اس کو بلا لیا، کہا بھائی خیریت ہے، آپ بیمار ہیں؟ کہا جی نہیں۔ کہا میری افطاری نہیں ملتی مجھے۔ کہا جی میں تو روز رکھتا ہوں۔ کدھر؟ کہا جی خیمے میں۔ کہاں چلی جاتی؟ کہا جی مجھے کیا خبر، میں تو رکھ کے چلا جاتا ہوں۔ کہا اچھا آج پہرا دیں گے۔ تو جب اس نے لا کے افطاری رکھی اور یہ ایک طرف چھپ کے بیٹھ گئے تو ایک کتا آیا اور خیمے کے پیچھے سے وہ گھسا اور وہ جو روٹی پڑی تو اس کو منہ میں ڈالا اور بھاگ پڑا۔ خالد بن ولید فرمانے لگے یہ کچھ اس کے پیچھے راز ہے۔ انہوں نے کتے کے پیچھے دوڑ لگا دی، اور کتا آگے آگے، خالد بن ولید پیچھے پیچھے۔ تو وہ کتا ایک ندی سی تھوڑا تھوڑا پانی والی ندی میں گھسا، وہ بھی گھسے، آگے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا اس میں گھس گیا۔ خالد بن ولید لمبا قد اور پتلے جسم کے تھے، دیکھنے میں لگتے تھے جیسے کوئی مکے دی مارن، لیکن انہوں نے پہاڑوں کو راستے سے ہٹا دیا۔ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ زید بن، آپ نے موتا کا لشکر بھیجا تو آپ نے کہا تمہارے امیر ہیں زید بن حارثہ، یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ہیں آپ کے چچا زاد، یہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ، یہ شہید ہو جائیں تو پھر جس کو چاہو امیر بنا لینا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جنگ تھی یہ موتا، اسلام لائے اور یہ جنگ پیش آ گئی، صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے۔ تو یہ موتا اردن میں ہے، میں وہاں 2 دفعہ گیا ہوں۔ زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو جعفر تیار کیوں کہتے ہیں ان کو؟ کہ ان کو جھنڈا پکڑا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا، تو انہوں نے دوسرے ہاتھ میں لے لیا، انہیں وہ ہاتھ کاٹ دیا، تو کٹے ہاتھوں سے جھنڈے کو یوں چمٹا لیا، انہیں پیچھے سے کاٹ دیا تو جھنڈا گر گیا۔ تو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے زید آگے بڑھ رہا ہے اور قتال کر رہا ہے اور وہ قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں۔ پھر آپ نے فرمایا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کٹے اور وہ گرا اور وہ گیا جنت میں، اور اس کے دونوں ہاتھوں کے بدلے میں اللہ نے جعفر کو 2 پر دے دیے ہیں جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں جعفر تیار۔ یہ اللہ کے نبی کی خوشخبری تھی کہ جعفر کو اللہ نے 2 پر دیے ہیں جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے۔ پھر آپ نے کہا اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے، وہ آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، اور تھوڑے لمحے کے بعد فرمایا وہ گیا جنت میں، جھنڈا گر گیا، اب کوئی اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ تو ثابت بن اکرم ایک انصاری صحابی ہیں، انہوں نے جھنڈا اٹھایا، کبھی جھنڈا پکڑو، ہاتھ سے نکل رہی ہے جنگ۔ تو لوگوں نے کہا تو ہی پکڑ لے، تو بدری آدمی۔ ثابت بن اکرم بدری صحابہ، کہا بھائی میرے بس کا نہیں ہے، کسی اور کو پکڑاؤ۔ تو افرا تفری میں کس کے منہ سے نکلا خالد کو پکڑاؤ، وہ نہیں پتہ چلا، شور شرابہ تھا، تو کسی نے کہا خالد کو پکڑاؤ۔ یہ کہنا تھا
کہ سب نے کہا خالد کو دو، خالد کو دو۔ اب اللہ کے نبی خاموشی سے اوپر دیکھ رہے ہیں، ایسے سامنے سناٹا ہے اور ادھر یہ ہو رہا ہے۔ تو آخر سب نے کہا خالد تو وہ جھنڈا اٹھا۔ وہ کہنے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں اور میری پہلی جنگ ہے، بابا کسی پرانے آدمی کو دو۔ تو سب کہیں تو ہی لے، تو ہی لے، تو ہی لے۔ تو خالد نے ایک ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے جب یوں تلوار لہرائی نا، تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے، سیف اللہ، سیف اللہ۔ اس دن آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں لڑتے لڑتے، پھر اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائی۔ 3000 کے لشکر نے 1 لاکھ پہ غلبہ پایا۔ پانی پڑھو۔ تو وہ اس سوراخ میں گھس گئے تھے، پتلے تو چلتے رہے سے رینگتے 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 وہ سوراخ قلعے کے اندر جا کے کھلا۔ اللہ نے روزے کی برکت سے ایک کتے کے ذریعے سے راستہ دکھا دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا بھئی 100 آدمی تیار ہو جاؤ، پتلے پتلے، آج رات فتح ہے انشاءاللہ۔ تو ان کو لے کے گھسے، صرف 88 اندر جا سکے، 12 ذرا تھوڑے سے ہیوی تھے وہ نہیں گھس سکے۔ تو 88 آدمیوں کو لے کر وہ اس سوراخ میں سے رینگتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے اور جا کے حملہ کیا، اور اللہ نے دروازہ کھول دیا، اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ تو روزہ اور نماز دنیا اور آخرت کے کام بنانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اگر ہم اس کو یقین کے ساتھ کریں۔ جب مشکل پیش آئے اپنا ظاہری سبب بھی اختیار کرو اور نماز بھی پڑھو۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، یہ ایک جماعت تھی، اور باقی 5 دوسری جماعت تھی، جو جب آپس میں ٹسل وغیرہ سوکن والی تھی تو یہ 4 ایک ذہن ہوتی تھی، 5 ایک ذہن ہوتی تھی۔ لیکن حضرت عائشہ کے معاملے میں ساری ایک ذہن تھی کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے زیادہ پیار فرماتے تھے، اور آپ نے کھلے مجمع میں کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں، عمرو بن عاص نے پوچھا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو عرب کی میں وہ معاشرت بھی بتا چکا ہوں کہ عرب اپنی بیوی سے اظہار عشق میں شرماتے تھے، اور معشوقہ سے اظہار عشق میں فخر، جیسے آج کل گرل فرینڈ کا ٹرینڈ ہے، میری اتنی گرل فرینڈ ہے، میری اتنے بوائے فرینڈ ہے۔ برباد ہوگی ہماری معاشرت، ہمارے بچے بچیاں، اس نظام تعلیم نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا، اور انسانیت آنسو بہاتی، یہ سود اخلاقی پستی ہے۔ اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے، دین ہے، جو صرف نکاح کا رشتہ قائم کرتا ہے لڑکے لڑکی کے درمیان، باقی ہر رشتہ حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ، اتنے زور سے کہا کہ سارے مجمع نے سنا۔ وہ گھبرا گیا کہ یا رسول اللہ یہ نہیں، مردوں میں کہوں کس سے زیادہ پیار؟ تو آپ نے ابو بکر کی بجائے کہا عائشہ کے ابا سے۔ تو ازواج مطہرات نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جا کے بات کریں۔ تو وہ تشریف لائیں تو حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی کہ یا رسول اللہ آپ کی بیگمات ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں شکایت کرتی، تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا شکایت کرتی ہیں؟ خامد اور بیوی کے رشتے میں فاطمہ جیسی بیٹی بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کہا بیٹی آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جس سے آپ کا باپ محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کریں؟ تو جنت کی سردار خاتون چپ کر کے واپس آ گئے، فرمایا آپ جانو آپ کا کام جانے، میں اپنے ابا سے دوبارہ بات نہیں کروں گی۔ یہ وہ رشتہ ہے۔ اب تم نوجوان ہو، تمہاری شادیاں ہوں گی، تو ساس بہو بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ تو میں نے میری 2 بیٹیاں تھیں، میں نے ان کی شادی کر دی، اور میں بیٹیوں سے خالی ہو گیا۔
تو میں نے اپنے 2 بیٹوں کو شادی کی، 2 بہویں لے کر آیا، تو ہم دونوں نے طے کیا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے گھر آ گئیں، اب ہم ان سے بیٹی والا سلوک کریں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹی جیسا سلوک کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں ماں باپ بنا لیا، تو وہ ہماری خدمت ہماری بیٹیوں سے بھی زیادہ کر رہے ہیں، محبت۔ بہوؤں سے تو نسل چلتی ہے، میری جو نسل چلے گی، میرے بیٹے کی جو نسل چلے گی، وہ میری بہو سے چلے گی، تو اسی کو میں زخمی کر دوں تو پھل کیا لگے گا؟ درخت کو ایک زخم لگ جائے وہ پھل کٹا جاتا، مرجھا جاتا۔ اور یہ جو بچیاں ہیں، یہ اپنے ماں باپ کو کھو کے چلی گئیں سسرال کے گھر، اب ان کی ماں اور باپ ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو یہ خامند کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا لیں، اور خامند کے ماں باپ انہیں اپنی بیٹی بنا لیں، یہ انہیں اپنا ماں باپ بنا لے، تو کتنا یہ محبت کا رشتہ ہے۔ لیکن یہ ٹسل ٹکراؤ کا رشتہ بن کے رہ گیا ہے، چونکہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی نہیں پڑھی، تو پھر ہم سے اپنی بیویوں پر زیادتی ہوتی ہے، ماں کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے، بھائیوں کی وجہ سے، بہنوں کی وجہ سے۔ ایک بات بہن کان میں ڈال لیتی ہے، یہ بہن سے رشتہ مضبوط ہے، بیوی سے بھی مضبوط نہیں ہے، تو اسی پہ چل کے اس کی بےزتی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے، ماں کچھ کہہ دیتی ہے۔ اور بعض نادان والدین ایسے ہیں جو بیٹی کی شادی کرنے کے بعد بھی اس پہ کنٹرول رکھتے ہیں، پیچھے سے اس کو ہدایات دیتے ہیں، تو انہیں ساس سے یہ کرنا ہے، سسر سے یہ کرنا ہے، خامن سے یہ کرنا ہے۔ یہ بیوقوف والدین بھی اپنی بچیوں کا گھر برباد کر دیتے ہیں، اور وہ معصوم بچی والدین سے تعلق ابھی زیادہ ہوتا ہے، خامن سے کم ہوتا ہے، تو وہ ماں باپ، میری امی کہہ رہی میں کیا کروں، میرے ابو کہہ رہے میں کیا کروں۔ ایسے امی ابو سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جب بیٹی کو رخصت کر دیا ہے تو اسے اس گھر میں بسنے دو، اس کو پیچھے سے جو لوگ اپنے تار ہلاتے رہتے ہیں، وہ ان کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو اب عورت میرا لباس ہے، میں عورت کے لباس۔ اب عورت کی باری آ گئی کہ اب بیوی اور خامند کے درمیان بیوی کہے گی میں آپ کی بیٹی ضرور ہوں لیکن میرا خامند پہلے ہے، آپ میرے باپ ضرور ہیں لیکن میرا خامند پہلے ہے، آپ میری ماں ضرور ہیں لیکن میرا خامند پہلے ہے۔ اور بیٹا کہے گا ماں جی آپ میری ماں ہیں لیکن میری بیوی میری ہے، ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھے حکم دیں، میں آپ کی خدمت کروں، میں آپ کے لیے چائے بناتا ہوں، میں آپ کے کھانے کا، میری بیوی کی ذمہ نہیں ہے۔ تو اجتماعی زندگی نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کہیں اس کا ماشاءاللہ اچھے نمونے بھی ہیں، یہ بہت خوبصورت نظام زندگی ہے، لیکن غلط ہونے کی وجہ سے نا، وہ پچھلی دفعہ میں نے اس پہ بات کی تو خواخے بڑا مشہور ہوا تھا، خواخے خوفناک لفظ۔ تو حالانکہ یہ رشتے تھوڑی سی سوچ کے ساتھ خوبصورت ہو سکتے کہ جو میرے گھر میں بہو بن کے آئی ہے مجھے باپ بنا لے، اب اس کا باپ تو پیچھے رہے، وہ میری بیگم کو ماں بنا لے، اور میں آنے والی کو اپنی بیٹی بنا لوں، اور میری بیگم اسے اپنی بیٹی بنا لے، تو کتنا خوبصورت رشتہ۔ لیکن پہل سسرال سے ہوتی ہے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، خود ہی شادی کرتے ہیں، خود ہی برباد کر دیتے۔ لباس میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس رشتے میں کسی کو اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی۔ کتنی بے وقوف مائیں ہیں جو اولاد کے پیچھے خامند کو بے عزت کر دیتی ہیں، یہ انتہائی خوفناک قدم ہے۔ اور کتنے بے وقوف باپ ہیں جو اولاد کے پیچھے بیویوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اولاد بعد میں ہے، اس رشتے کے بعد والدین، لڑکی کے والدین، لڑکے کے والدین، حالانکہ ان دونوں کے بچے یہ سب بعد میں ہیں، پہلے یہ خامند اور بیوی کا رشتہ ہے۔ سینکڑوں آیات اللہ نے اس پر اتاری ہیں، چونکہ اس سے آگے نسل نے چلنا ہوتا۔ تمہارا ماحول ایسا ہے کہ اس میں خوبی نہیں دیکھتا۔ اور میرے نبی کی حدیث پاک یاد ہے، آپ نے فرمائی ہے میرے جو انصار ہیں یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی شادی ہو کے آتی ہے تو اسے محسوس ہی نہیں ہوتا اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں۔
تو میرے عزیزو، یہ بہت لمبی رات ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، یہ اللہ ہی اس کو ہلائے اور ہٹائے تو ہٹائے، لیکن میرے ذمے تو اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں تو کہتا رہوں گا۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ گھر کی زندگی کو کسی نے نہیں میں دعویٰ ایسے، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں دعوے کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح اللہ نے مجھ سے، میرے ذریعے سے، میرے نبی کی گھر کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کروایا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ بس عبادات 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 عبادات۔ تو آپ میرے شاگرد ہو، میں چاہتا ہوں آپ کے گھر میں جب کسی کی بیٹی آئے، آپ کی بیگم بن کر، آپ کے والدین کی بہو بن کر، تو وہ اسے یوں لگے جیسے میں اپنے ماں باپ کے گھر ہوں۔ چوتھے دن اس کو تانے ملنے شروع ہو جاتے۔ اور پھر لباس کا دوسرا کیا مطلب ہے؟ لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے۔ خاوند بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کبھی اونچ نیچ ہو جائے، جیسے لباس کسی جگہ کیل سے پھنس کے پھٹ جاتا ہے تو ہم اس کو ویسے ہی چھوڑتے کہ فوراً سیتے ہیں۔ تو کبھی اونچ نیچ لباس میں ہی یہ اشارہ ہے کہ اونچ نیچ بھی ہوگی، سوئی دھاگا لے کے فوراً تم اپنا لباس سیتے ہو، جو بیوی سے ہو یا خامن سے ہو، فوراً اس کو محبت کے سوئی دھاگے سے سی کر ایک کر دو۔ ہم داغ نہیں لگنے دیتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے یوں آستینیں چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں یہاں سالن نہ لگ جائے، اور آگے سامنے کوئی تولیہ بچھا لیتے ہیں کہ سالن پہ کوئی چیز نہ لگ جائے، بیوی کے دل پہ داغ نہ لگنے پائے تمہاری بدتمیزی سے، اور خامند کے دل پہ داغ نہ لگنے پائے بیوی کی بدتمیزی سے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی کو کہتا خامند کو سجدہ کر۔ اور جس عورت سے جس کی بیوی خامند سے ناراض ہو گئی بغیر کسی شرعی عذر کے، ساری رات اس پہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت برستی رہتی۔ پھر لباس کا ایک اور مطلب، جب آپ چھوٹے تھے تو ماں باپ آپ کے لیے کپڑے خرید کے لاتے تھے، اب آپ بڑے ہو گئے تو آپ اپنی پسند کا لباس خود لیتے، خود خرید۔ مجھے سفید لباس پسند ہے تو لہذا میں یہی پہنتا ہوں سارا سال، ساری سردیاں، ساری گرمیاں۔ پہلے جو ماں نے پہنا دیا وہ پہن لیا، اور جب کالج میں گئے تو اپنی پسند کے پہنے، جو بھی پہنے۔ تو میں 3 پیس سوٹ سلوا کے آیا، شفیق ٹیلرز، مجھے نام بھی یاد آ گیا، 80 روپے میں نے سلائی دی، 80 روپے، تو سارے ہاسٹل میں ہل ہو گئی، وہی 80 روپے دی سوٹ سوا کے لیا، 80 روپے۔ اب 80 روپے کی تو وہ نالا نہیں ڈالتے۔ جب اللہ نے اختیار میں دے دیا تو لباس اپنی پسند کا، تو اس لفظ لباس میں اشارہ ہے کہ شادی میں لڑکے لڑکی کی پسند کا خیال کیا جائے۔ ہم اپنے بڑے بچے اور بڑی بچی کو اپنی پسند کا لباس نہیں پہناتے، ہم ان پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی لفظ لباس میں اشارہ ہے اللہ تمہیں کل کو، ابھی تو تم اس گھاٹی سے گزرنے والے ہو، پتہ نہیں تمہارے والدین تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو کل کو اللہ تمہیں صاحب اولاد بنائے تو اپنی، عام طور پر بیٹیوں سے پوچھنا عیب سمجھا جاتا، اور بیٹی اپنی پسند بتا دے تو مجرم بن جاتی۔ بیٹا دن رات زنا کرتا ہو کوئی بات نہیں، بچے بیٹی کے منہ سے نکل جائے تو ذبح کر دیتے، یہ کون سی غیرت؟ یہ شیطان ہے۔ بیٹی بھی تو ایک انسان ہے، اس سے نہیں خطا ہو سکتی۔
پوری دنیا میں عورت مظلوم ہے، پوری دنیا میں. میں اس لیے ان کی بات زیادہ کرتا ہوں. میں کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آیا، اس نے میرے لیے ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بھائی اس نے چھوڑے، بہنیں چھوڑی، گھر چھوڑا، عادات چھوڑی، اور میں ایک بول پر اس نے ہاں جی فرمائیے مجھے اب کیا کرنا ہے. تو میں اس کو عزت نہ دوں، ہے کوئی انسانیت؟ مارتے ہیں، بری طرح مارتے ہیں. دیہاتوں میں بیویوں کو مار ان کی ٹانگیں توڑ دیتے، چاہے وہ سندھی ہوں، چاہے پنجابی ہوں، چاہے پٹھان ہوں، چاہے بلوچ ہوں. گندی معاشرت. کیوں میرے نبی نے 9 شادیاں کی؟ صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی. چونکہ صرف اس کیمرے کے ذریعے بہت سے لوگ سن رہے ہیں، بہت سے گھروں میں سن رہے ہیں، تو اس لیے میں یہ بات آپ کے لیول کے نہیں، والدین کے لیول کی بات کر رہا ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے بچے سے، بچی سے پوچھیں یہاں کر دیں، آپ کو منظور ہے؟ وہ کہے ٹھیک ہے تو ٹھیک. اور پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ اتنے بھی دلیر نہ ہو جاؤ کہ ماں باپ کی رائے کو توڑ کے عدالت میں جا کے شادی کر لو. یہ بھی بہت غلط قدم. شرعاً قانوناً ہو جائے گا، لیکن زندگی کانٹوں کی سیج بن جائے گی. ماں باپ کی دعائیں ساتھ نہیں ہوں. اور ماں باپ سے کہتا ہوں کہ یہ ظلم مت کرو کہ اپنی مرضی مسلط کرو، یہ نہ کرو. تو اس خوبصورت رشتے کو اللہ نے لباس کے ذریعے ایسا حسین کر کے پیش کیا ہے.